اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ خیبر کے موقع پر مسلمانوں نے خیبر سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ وہاں قریب ہی ایک چرواہا یہودی سردار کی بکریاں چرا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر یہاں موجود ہیں تو اس کے دل میں مسلمانوں سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں اور عبادت کیسے کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گیا۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں گیا تو اس نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ تمہارا سردار کون ہے، وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ مسلمانوں نے اس چرواہے کو بتایا کہ ہمارا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک خیمے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے میں موجود ہیں۔ جب چرواہے نے خیمے کی طرف دیکھا تو وہ خیمہ بہت ہی سادہ سا تھا۔ چرواہے نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس کے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا کہ اتنے بڑے سردار اس معمولی سی خیمے میں کس طرح رہ سکتے ہیں۔ اس کے خیال میں تھا کہ اتنے بڑے سردار بڑی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ جب وہ خیمے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ خیمہ کھجور کے پتوں سے تیار کیا ہوا تھا۔ آخر وہ چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے خیمے میں داخل ہو گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے مسلمانوں کے سردار، اب کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہے کو دین اسلام کی دعوت دی۔ چرواہے نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں تو میرا رتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم آپ کو اپنے گلے لگا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر چرواہا بہت حیران ہوا اور عرض کرنے لگا، اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں ایک معمولی اور کالے رنگ کا آدمی ہوں، آپ اتنے بڑے سردار، آپ میرے جیسے غریب، سیاہ رنگ اور بدبودار جسم اور لباس والے بندے کو کس طرح گلے لگا لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہے کو یقین دہانی کروائی کہ میں آپ کو ضرور اپنے گلے لگاؤں گا۔ جب تم مسلمان ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کے جسم میں پیدا ہونے والی بدبو کو بہت ہی پیاری خوشبوؤں میں تبدیل کر دے گا اور تمہارے کالے جسم کو سفید کرتے ہوئے اس میں نور پیدا کر دے گا۔ آپ کی بات سن کر اس چرواہے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب مجھے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہے کو فرمایا کہ تم اس وقت ایمان لائے ہو، نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں نماز ادا کرنے کو کہوں، اور نہ ہی رمضان المبارک ہے پھر تمہیں روزے رکھنے کا حکم دوں۔ تم غریب ہو تو تم پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ اس موقع پر تو صرف اور صرف جہاد کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر وہ جہاد میں شامل ہو گیا۔ اب تو اس کے لیے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو اس نے غازی لوٹنا تھا یا پھر شہید ہو جانا تھا۔ چرواہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا نبی، آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو آپ اللہ تعالیٰ سے میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ پاک تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں تبدیل کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کہا
کہ تم ایک یہودی کی بکریاں چراتے ہوئے یہاں آئے ہو، یہ بکریاں تمہارے پاس یہودی کی امانت ہے، سب سے پہلے اس یہودی کے پاس جاؤ اور اس کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ وہ چرواہا معاہدے کے طور پر یہودی سے بکریاں چرانے کے لیے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بکریاں سے یہودی کو واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شرکت کرنا۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس یہودی کو بکریاں واپس کر کے آیا، جہاد میں شامل ہو کر جام شہادت نوش فرمائی۔ جب جنگ خاتمے پر پہنچ گئی تو آپ نے صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا شخص بھی شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اس کو جانتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا، لیکن اس چرواہے کی گواہی میں دیتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں جنت لکھ دی ہے اور اس پر دوزخ حرام کر دی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں اور جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے، دیکھیے کہ اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم کا غلام بن چکا ہے۔ اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اس لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ خدایا حسن خاتمہ عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، کسے معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔